بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہیم احمد صابری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین محترم، تاریخ میں بہت سی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے دنیا کے اوپر اپنے اثرات مرتب کیے اور جنہوں نے ایک نیا رخ متعین کیا انسانوں کا، انہیں ہدایت کا نیا سرچشمہ بخشا اور ان کے لیے زندگی کی کچھ نئی راہیں استوار کی۔ انہی میں سے ایک بہت ہی اہم شخصیت کے بارے میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ شخصیت جس نے ہندوستان کے طول و عرض میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک تک اپنے اثرات مرتب کیے اور آج بھی اس کے چاہنے والے اور اس کے اثرات سے متاثر ہونے والے اور اس کے مذہب پر چلنے والے لوگ موجود ہیں۔ جی ہاں، میں جس شخص کا ذکر کرنے لگا ہوں یہ اس کا نام ہے گوتم بدھ۔ بیسیکلی ناظرین محترم، گوتم بدھ کا نام گوتم بدھ نہیں تھا بلکہ سدھارتھ تھا، اور یہ جس کی جو کاسٹ ہے وہ گوتم تھی اور جس قبیلے سے اس کا تعلق تھا وہ شاکیہ کہلاتا ہے۔ شاکیہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا یہ گوتم نیپال کے شمالی علاقوں میں جو ہندوستان کے ساتھ اٹیچ ہیں، لگتے ہیں، وہاں پر پیدا ہوا اور یہ 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا پر تشریف لانے سے 563 سال پہلے شہزادہ صدارت ایک بادشاہ کے ہاں پیدا ہوا۔ اور صدارت جو ہے یہ بچپن سے ہی بہت غور و فکر کرنے والا شخص تھا۔ 16 سال کا ہوا تو اس کی شادی کر دی گئی اور اس 16 سال کی عمر میں اس کی جو لائف پارٹنر تھی، جو اس کی شریک زندگی تھی، اس کی عمر بھی 16 سال تھی۔ 16 سال کی عمر میں اس نے شادی کر لی اور اس کے بعد یہ غور و فکر کرتا رہا۔ یہ غور و فکر کرتا کہ انسان ہر وقت اداس کیوں رہتا ہے، اور اسے لگتا کہ اداسی کی وجہ انسان کی خود غرضی ہے، انسان لالچی ہے اور یہ چیز اس کی جبلت میں ہے۔ اس لالچ کی وجہ سے، خود غرضی کی وجہ سے، خواہشات کو پالنے اور اس کی تکمیل کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ہر وقت اداس اور پریشان رہتا ہے۔ یہ سوچتا کہ صرف غریب لوگ ہی پریشان اور اداس نہیں ہیں، بے چین نہیں ہیں، بلکہ جو امیر لوگ ہیں ان کی بھی بے چینیاں ہیں، ان کے بھی اضطراب ہیں اور وہ بھی خوشی سے زندگی گزار نہیں رہے ہیں۔ جب شہزادہ صدارت کی عمر 29 سال 29 سال ہو گئی تو اس کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، لیکن اس وقت تک وہ بہت کچھ دیکھ چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، انسان کو بیماریاں بھی لگتی ہیں، انسان مر بھی جاتا ہے، اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اس نے تمام چیزوں کو دیکھ کر غور و فکر کیا کہ کیا وجہ یہ سارا کے سارا کیسے سے ایجاد لی جائے۔ چنانچہ 29 برس کی عمر میں ایک رات شہزادہ صدارت اپنی ملکہ اپنے بچے کو محل کے اندر چھوڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا، اور اس نے یہ محسوس کیا تھا بہت پہلے کہ انسان اپنے لالچ سے، خود غرضی سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اپنے آرزوؤں سے چھٹکارا پا سکتا ہے، اور یہ جو اداسی ہے اور یہ جو غم ہے اس سے چھٹکارا پا کے کوئی اس سے بلند تر چیز طرف حاصل ہو سکتا ہے، روحانی سکون مل سکتا ہے، روح کو پاکیزگی مل سکتی ہے۔
चुनाचे उसने ये रास्ता ढूंढा कि जंगल में चला गया और भूखा रहना शुरू कर दिया। उसने उस अहद के जो उलमा थे उनसे इल्म भी हासिल किया और इसी तरह सन्यास की तालीम हासिल की, सन्यास को अपनाने लग गया और भूखा रहा। लेकिन फिर यकायक उस पर यह बात खुली कि भूखा रहने से जहन के अंदर क्लैरिटी नहीं आती है, जो फिक्र है, जो सोच है, जो तदब्बुर है, उसमें अब इबहाम आ जाता है, कोई वाज़ेह बात नहीं आती है। चुनांचे उसने ये जो फाका मस्ती थी इसकी जिंदगी को खत्म कर दिया और खुराक लेने लग गया, खाना शुरू कर दिया या और इन्हीं बातों पर गौर फिक्र करता रहता, यहाँ तक कि एक दफा एक बरगद का बहुत बड़ा दरख्त था, उसके नीचे उसने पूरी एक रात तदब्बुर और गौर फिक्र करते हुए गुजारी और अगले दिन सुबह उसे अपनी तमाम पेचीदगियों का हल मिल गया, जिसे निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण के लोगों माने तो फटने के हैं, लेकिन यहाँ मुराद यह है कि पेचीदगियों का हल उसे मिल गया, उसे सारे मसाइब और आलाम का जो हल है उसको मिल गया और उसने सोचा कि मैं बुद्ध हूँ। उस पर यह बात खुल गई कि वो बुद्ध है। बुद्ध का मानी होता है अहले बसीरत, और जब वो अहले बसीरत हो गया तो उसने दुनिया के अंदर अपनी तालीमात को पहुंचाना शुरू कर दिया। उसने शुमाली हिंदुस्तान का तवील सफ़र इख्तियार किया और लोगों को बहुत सी नई बातें अपनी तालीमात की बताना शुरू हो गया और बहुत से लोग जो है वो उसकी तालीमात पर अमल भी करना शुरू हो गए। नाज़रीन मोहतरम, उसने 35 साल की उम्र में यानी 6 साल लगातार रियासत के बाद, मेहनत के बाद और गौर फिक्र के बाद निर्वाण हासिल किया था और उसे उसकी निर्वाण अता हुआ था, उसे रूहानी तरफ वो मिल गया था, पाकीज़गी मिल गई थी। चुनांचे इसी तरह से वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारता रहा, यहाँ तक कि तकरीबन 483 कबल मसीह, जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 483 साल पहले जो शहजादा सदारुक या गौतम बुद्ध इस दुनिया से रुखसत हुआ, फौत हो गया। उसके फौत होने के बाद यह मजहब कुछ अर्सा तो आहिस्ता से फैलता रहा, सुस्तरवी का शिकार रहा, यहाँ तक कि 3 ईस्वी में ये मजहब जो है ये बहुत तेजी से फैला, क्योंकि 3 ईस्वी में हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े बादशाह अशोक ने जिसे अशोक आज़म भी कहा जाता है, ये मजहब कबूल कर दिया और उसके मजहब कबूल करने के बाद हिंदुस्तान के तूल अर्ज में बुद्ध मत का मजहब फैलता चला गया, यहाँ तक कि हिंदुस्तान से बाहर भी इसके पैरोकार बढ़ने लगे और एक वक्त आया कि जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मजहब बन गया और उसके बाद हिंदुस्तान से बाहर ये निकला, इंडोनेशिया तक फैल गया, बर्मा, मलाया और इसी तरह तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, इन तमाम इलाकों तक जो है ये मजहब फैलता चला गया और इस खित्ते का जनूबी और शुमाली जो एशिया जो है इस खित्ते का बहुत बड़ा मजहब करार पाया। या ये 500 ईस्वी तक यह मजहब इस खित्ते पर छाया रहा। 500 ईस्वी में इसके ऊपर जवाल आया हिंदुस्तान के अंदर और इसके बहुत मुख्तसर हिंदुइज्म के अंदर जज्ब हो गया, बहुत इसकी तालीमात हिंदुओं ने अपने मजहब का हिस्सा बना ली, यहाँ तक कि 500 ईस्वी में ये सुकड़ गया। हिंदुस्तान के अंदर थोड़ा सा रह गया, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर जापान में और चीन में ये मजहब उसी तरह एक बड़े मजहब के तौर पर चलता रहा। 1200 ईस्वी में हिंदुस्तान के अंदर ये मजहब बहुत ही कम तादाद में लोग रह गए जो इसके मानने वाले थे, लेकिन आज भी जापान के अंदर, कोरिया के अंदर, इन द सेम वे चीन के अंदर बुद्ध मत एक बहुत बड़े मजहब की सूरत में मौजूद है।
بدھ مت کے اندر 4 باتیں یہ 4 باتیں بہت اہم ہیں، تاہم ایک بات میں آپ کو ناظرین محترم بتا دوں کہ صدیوں تک جو بدھ کی تعلیمات ہیں انہیں تحریر میں نہیں لایا گیا، یہاں تک تحریر میں نہیں لایا گیا، اس کے وہ سینہ بسینہ وہ چلتی رہیں، صدیوں بعد جو ہے اس کی تعلیمات کو کاغذ پر منتقل کیا گیا۔ اس بدھ مت کے 2 فرقے بن گئے، ایک کو تھر وید کہتے ہیں اور ایک کو مہایانا کہتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے اندر تھر وید کے جو ماننے والے وہ زیادہ ہیں، جبکہ جو مہایانا ہے اس کے ماننے والے شمالی ایشیا کے اندر بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ مذہب جو ہے یہ دنیا کے اندر آج بھی موجود ہے، تاہم اس مذہب کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ امن کا پیامی ہے، یہ امن کا پیمبر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے اور متشدد راہوں پر نہیں چلنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح باقی مذاہب جو امن کے پیامی ہوتے ہیں ان کے ماننے والے بعد ازاں اس سے انحراف کر جاتے ہیں، بالکل ایگزیکٹلی بدھ مت کے ساتھ یہی ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ روہنگیا مسلمان جو ہیں انہیں برما سے نکال دیا گیا اور وہ مہینوں تک سمندروں کی لہروں پر کشتیوں پر چلتے رہے اور بھوکے مرتے رہے۔ انہیں مطلب وہ ایسے لوگ تھے جن کی کوئی سرزمین ہی نہیں تھی۔ پھر یہی نہیں، بدھ مت کے جیسے امن پسند مذہب کے ماننے والے اتنے وحشی ہو گئے کہ انہوں نے برما میں، جسے میانمار آج کل کہتے ہیں، میانمار میں مسلمان بیٹیوں کی عزتیں لوٹی، ان کو مارا، زندہ بھون ڈالا، بھون کے ان کے کباب بنا کے کھا گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو زندہ جلایا، ان کا خون بہایا۔ حالانکہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے آئے تھے اور دنیا یہی سمجھتی تھی کہ بدھ مت تو ایک بہت ہی پرامن مذہب ہے، لیکن اس کا جو رہنما ہے گوتم بدھ، وہ بلا شبہ ایک بہت پرامن مذہب کی تعلیمات دے کر گیا تھا کہ جس کے اندر تشدد ہے ہی نہیں، لیکن اس کے ماننے والوں نے تشدد کی راہ اپنائی۔ بدھ مت کے مطابق 4 باتیں ضروری ہیں نروان حاصل کرنے، 4 باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ ایک بات یہ کہ انسان جبلت کے اندر انسان کے لالچ پایا جاتا ہے، جبلت میں دکھ انسان کی جبلت میں دکھ موجود ہے، وہ ہر وقت اداس رہتا ہے۔ دوسری بات، انسان خود غرض اور لالچی ہے۔ تیسری بات، انسان خود غرضی سے اور لالچ سے جان چھڑا سکتا ہے۔ اور چوتھی بات، اگر خود غرضی اور لالچ سے جان چھڑا لی جائے تو انسان کو ترفع ملتا ہے، انسان کو نروان حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ نروان کا حصول جو ہے، اس کے لیے جو چوتھی ہے اس کے لیے انہوں نے 8 راستیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یعنی راست جو ہے، میں آپ کو اس میں سے 7-8 راستیاں بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان اس کے اوپر چلے تو انسان کو سکون مل جاتا ہے، جس میں راست راہیں ہیں، 8 راست راہیں: راست نقطہ نظر، راست سوچ، راست گوئی، راست بازی، راست طرز بود و باش، راست صحیح اور راست ذہن، راست تفکر۔ یہ 8 راہیں ہیں جس پر یہ چلتا ہے یہ مذہب جو ہے، جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ تھا گوتم بدھ، جس کے اثرات آج بھی دنیا پر موجود ہیں۔ اس کے حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ کی معلومات میں اضافہ کیا جائے۔ 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 483 قبل مسیح میں راہی ملک عدم ہوا۔ ناظرین محترم، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔